8 اپریل کو جاری کردہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے چھوٹے سے اعلامیے میں اگلے 6 مہینے کا پاکستان واضح نظر آ رہا ہے۔ 14 مئی کو پنجاب الیکشن نہیں ہو رہا۔ سیکورٹی کمیٹی اعلامیے میں سیکورٹی اداروں کے خلاف فارن اسپانسرڈ پروپیگنڈا کی جو مذمت کی گئی ہے وہ سیدھا تحریک انصاف کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں نرم رویے کی پالیسی کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے گزشتہ روز جاری ہونے والے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے کے حوالے سے ملکی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلامیے کا ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر لکھا گیا ہے۔ چھوٹے سے اعلامیے میں اگلے 6 مہینے کا پاکستان واضح نظر آ رہا ہے۔ اس بیان میں 3 چیزیں واضح ہیں۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے آپریشن جاری رہیں گے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز اور پاکستان آرمی دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور وہ دستیاب نہیں ہے۔ دوسری عام ترین بات یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے خلاف فارن اسپانسرڈ پروپیگنڈے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور رانا ثناء اللہ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ کس طرف اشارہ ہے۔ یہ سیدھا پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی پالیسی تھی اور جو ان کے لوگوں کو رہا کیا گیا، ان کے ساتھ جو نرم پالیسی اختیار کی گئی، اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ کس کی پالیسی تھی؟ یہ عمران خان کی پالیسی تھی۔ اب عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو جنرل باجوہ کی پالیسی تھی۔ ایسی بات نہیں۔ عمران خان جب اقتدار میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں پشاور میں ٹی ٹی پی کو دفتر کھول کر دینے کے لیے تیار ہوں اور پھر مذاکرات کے لیے بھی وہ حامی تھے۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ ان کی یہ پالیسی ٹھیک تھی یا نہیں، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی طالبان کے حوالے سے پالیسی کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ حامد میر نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا جو نوٹ ہے اس میں ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہ کبھی سیاستدان ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے، ہمارا استعفیٰ قبول کروا دیں، پھر وہی سیاستدان آتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں واپس جانا ہے، ہمیں واپس بھجوا دیں۔ آئین پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کا اصل المیہ۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر حامد میر نے لکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ سامنے آنے کے بعد مسلح افواج اور عدلیہ کے آمنے سامنے آنے کا کوئی خدشہ نہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں ریاستی اداروں کے خلاف بیرونی اسپانسرڈ پروپیگنڈے کی شدید مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کون کر رہا ہے، لیکن اعلامیے کے الفاظ پر غور کریں اور کچھ سطور کو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھیں تو بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس جمعے کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس نے جامع قومی سلامتی پر زور دیا، جس میں عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا اور فورم کو بتایا گیا کہ حکومت اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر کو دہشت گرد قرار دیے جانے والی تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ و بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا۔ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے ایک مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ اجلاس میں مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کے کامیاب آپریشن کو سراہا گیا، جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا، جو دہشت گرد بلوچ نیشنل آرمی اور براس کا بانی اور ایک عرصے سے مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں اور مسلسل کاوشوں سے حاصل ہونے والے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوششوں کو یقینی بنایا جائے گا۔
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत कोशिशों के तनाजुर में एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी गई जो 2 हफ्तों में इस पर अमल दरामद और इसके हुदूद व क़यूद से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।